بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو، درس نمبر 5، صفحہ نمبر 31، منصرف وغیرہ وغیر منصرف۔ نحو کا علم سیکھنے کے لیے ہم وہ بنیاد مضبوط کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ بنیاد آپ کی بن جائے تو آپ کو آگے آپ کی دوڑ لگ جائے گی، آپ کو ایسے علم سمجھ آئے گا، ایسے نحو سمجھ آئے گی کہ جیسے کوئی سمجھ نہیں سکے گا۔ جن بھائی دوستوں نے پچھلی درس کی ویڈیو نہیں دیکھی، وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلے لسٹ ہے اس درس کی، وہ پچھلے درس دیکھ لیں تاکہ ان کو علم النحو کی مکمل آگاہی مل سکے اور آگے درس کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصرف وغیر منصرف کا بیان۔ اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف غیر منصرف۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، جیسے زید۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو پایا جائے، جیسے احمد حمراء۔ ٹھیک ہے۔ غیر منصرف کا حکم۔ غیر منصرف کے 2 حکم ہیں۔ نمبر 1، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، اس لیے حالت جلی میں اس کا اعراب فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر غیر منصرف نمبر 2، اگر غیر منصرف مضاف ہو یا اس پر ال داخل ہو تو اس حالت پر جلی میں کسرہ آئے گا، جیسے مررت بالمساجد و مررت بمساجدکم۔ ٹھیک ہے۔ آگے اسباب منع صرف۔ منع صرف کے 9 اسباب ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائد 3۔ عدل اسم کا اپنے اصلی صیغہ سے دوسرے صیغہ کی طرف کسی صرفی قاعدے کے بغیر تبدیل ہونا عدل کہلاتا ہے، جیسے عمر، یہ اصل میں عامر تھا، عمر اصل میں عامر تھا۔ وصف اسم کا مبہم ذات اور اس کی صفت بتانا وصف کہلاتا ہے، جیسے احمر۔ نیچے تنبیہ ہے۔ نمبر 1، ان 9 اسباب کے بیان میں صرف تعریفات اور بعض اہم شرطوں پر اکتفا کیا گیا ہے۔ نمبر 2، عدل کے 6 اوزان ہیں: فعالو جیسے عمر، فعالو جیسے سحر۔ نمبر 3، فعلو جیسے امسو، اندتیم۔ نمبر 4، مفعلو جیسے مسلسو، فعالو جیسے سلاسو، فعالو جیسے قطامو، اندتیم، قضا فی الارض۔ تانیث یعنی اسم کا مؤنث ہونا، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تانیث لفظی، جیسے طلحۃ، فاطمۃ، لفظی تانیث۔ تانیث معنوی جیسے زینب، یہ اس سے معنتاً تانیث لیا جائے گا۔ زینب ایک عورت کا نام، ایک لڑکی کا نام۔ فائدہ: تانیث معنوی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اسم یا عجمی ہو، جیسے ماؤ ایک شہر کا نام ہے، یا 3 حرفی سے زائد ہو، جیسے زینب، یہ درمیان والا حرف متحرک ہو، جیسے سکرو جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے۔ اگر ان 3 میں سے ایک صورت بھی نہ پائی گئی تو اسم کو منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز ہے، جیسے ہند۔ نمبر 3، تانیث با الف مکسورہ زائدہ، جیسے نصرہ۔ ٹھیک ہے۔ نسبتاً زیادہ مدد کرنے والی ایک عورت۔ نمبر 4، تانیث با الف ممدودہ زائدہ، جیسے حمراء۔ فائدہ: تانیث با الف مکسورہ و ممدودہ 2 سبب کے قائم مقام ہے، یعنی ایک ہی سبب سے کلمہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ معرفہ سے مراد
اسم کا علم ہونا جیسے اسماعیل، اسم کا علم ہونا، علم ہونا، ٹھیک ہے، جیسے اسماعیل، ٹھیک ہے۔ عجمہ، جیسے عجمہ سے مراد اسم کا عربی کے علاوہ کسی اور زبان سے ہونا، جیسے ابراہیم جو عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عجمہ کے لیے یہ شرط ہے کہ اسم کے حروف 3 سے زیادہ ہوں، جیسے ابراہیم۔ اگر اسم 3 حرفی ہے تو منصرف ہوگا، جیسے نوح۔ جمع سے مراد اسم کا جمع منتہل جموں ہونا، جیسے مساجد۔ فائدہ: جمع منتہل جموں بھی 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ ترکیب سے مراد اسم کا مرکب منع صرف ہونا، جیسے بعلبکہ ایک شہر کا نام ہے۔ فائدہ: مرکب منع صرف کا پہلا جز فتح پر مبنی اور دوسرا جز غیر منصرف ہوتا ہے۔ وزن فعل سے مراد اسم کا فعل کے وزن پر ہونا، جیسے احمر یہ اسم ہے لیکن فعل کے وزن پر ہے، یہ اسمعو کے وزن پر ہے، اسمعو فعل ہے، ٹھیک ہے۔ الف و نون زائد 3، الف و نون زائد 3 سے مراد یہ ہے کہ اسم کے آخر میں الف اور نون زائد ہوں، جیسے عثمان۔ یہاں پر تنبیہ: عجمہ کی شرط ابن حشام کی واضح المسالک سے لی گئی ہے۔ غیر منصرف کی پہچان: غیر منصرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک سبب سے غیر منصرف، 2 سببوں سے غیر منصرف۔ ایک سبب سے غیر منصرف یہ 2 اسم ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ اسم جو جمع منتہل جموں کے وزن پر ہو، جیسے مساجد۔ نمبر 2، ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف ثانی سے مکسورہ یا ممدودہ ہو، جیسے نصرہ، حمراء، ٹھیک ہے۔ 2 سببوں سے غیر منصرف: جو اسم 2 سببوں سے غیر منصرف ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم اور صفت۔ غیر منصرف علم کی صورتیں: علم 6 صورتوں میں غیر منصرف ہوتا ہے۔ نمبر 1، علم مؤنث لفظی یا مؤنث سے معنوی ہو، جیسے طلحۃ، زینب۔ علم عجمی ہو، جیسے ابراہیم۔ نمبر 3، علم مرکب منع صرف جیسے بعلبکہ۔ نمبر 4، علم کے آخر میں الف و نون زائد 3 ہوں، جیسے عثمان۔ نمبر 5، علم فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد۔ نمبر 6، علم معدول ہو، جیسے عمر، ٹھیک ہے۔ غیر منصرف کی صفت کی صورتیں: صفت 3 صورتوں میں غیر منصرف ہوتی ہے۔ نمبر 1، صفت کے آخر میں الف و نون زائد 3 ہو، جیسے سکران۔ نمبر 2، صفت فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمر۔ نمبر 3، صفت معدول ہو، جیسے اخر۔ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی تقسیم: اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں، مضارع مفرد صحیح، مضارع مفرد ناقص ثلاثی اور مضارع مفرد ناقص واوی یا یائی۔ نمبر 4، مضارع متصل بنون اعرابی۔ تنبیہ: جمع متکلم کا صیغہ نضرب صورتاً مفرد ہونے کی وجہ سے مفرد میں داخل ہے، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ نون اعرابی کی وجہ سے چوتھی قسم میں داخل ہے، اور جمع مؤنث کے 2 صیغے مبنی ہونے کی وجہ سے شامل نہیں۔ نمبر 1، مضارع مفرد صحیح: اس سے مراد فعل مضارع کے وہ 5 صیغے ہیں جو نون اعرابی سے خالی ہوتے ہیں اور ان کے لام کلمہ کے مقابلے میں عین لام فعل کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہیں ہوتا، جیسے ینصر، تنصر،
تنصرو، انصرو، ننصرو۔ اس قسم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جزمی میں سکون کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہوا ینصر، لن ینصر، لن ینصر، لم ینصر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مضارع مفرد ناقص الفی، ناقص الفی۔ اس سے مراد فعل مضارع کے وہ 5 صیغے ہیں جو نون اعرابی سے خالی ہوتے ہیں اور ان کے لام کلمہ کے مقابلے میں الف ہوتا ہے، جیسے یغشا، تخشا، تخشا، اخشا، نخشا۔ اس قسم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ اور حالت جزمی میں حرف علت کے حذف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہوا یخشا، لن یخشا، لم یخشا۔ نمبر 3، مضارع مفرد ناقص واوی یا یائی۔ اس سے مراد فعل مضارع کے وہ 5 صیغے ہیں جو نون اعرابی سے خالی ہوتے ہیں اور ان کے لام کلمہ کے مقابلے میں واو یا یا ہوتی ہے، جیسے یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو، یرمی، ترمی، ترمی، ارمی، نرمی۔ اس قسم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جزمی میں حرف علت کے حذف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ہوا یدعو، ہوا یرمی، لن یدعو، لن یدعو، لن یرمی، لن یدعو، لن یدعو، لم یرمی۔ نمبر 4، مضارع متصل بنون اعرابی۔ اس سے مراد فعل مضارع کے وہ 7 صیغے ہیں جن میں نون اعرابی ہوتا ہے، جیسے ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرون، تنصرون، تنصرین۔ اس قسم کا اعراب حالت رفع میں نون اعرابی کے ساتھ، حالت نصبی میں و حالت جزمی میں نون کے حذف کے ساتھ۔ نمبر 1، یہ الف کبھی واو سے تبدیل شدہ ہوتا ہے اور کبھی یا سے، کبھی یا سے ہوتا ہے، جیسے ہما ینصرانی، لن ینصرا، لم ینصرا، ٹھیک ہے۔ فائدہ، ان 7 صیغوں کے نون کو نون اعرابی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرف اعراب ہے، حرف اعراب ہے، یعنی مضارع کے ان 7 صیغوں کا اعراب اسی نون کے ساتھ ہوتا ہے۔ اعرابی حالتوں کی علامت۔ حالت رفع کی علامت، حالت رفع کی 4 علامات ہیں۔ ضمہ جیسے جاء زید یضرب، واو جیسے جاء مسلمون، الف جیسے جاء رجلانی۔ نمبر 4، نون اعرابی جیسے ینصرانی۔ ان میں ضمہ اصلی علامت ہے اور باقی 3 فرعی علامات ہیں۔ حالت نصبی کی علامات۔ حالت نصبی کی 5 علامات ہیں۔ فتح جیسے لن ینصر، رأیت زیدن، الف جیسے رأیت اباکا، یا جیسے رأیت رجلین، کسرہ جیسے رأیت مسلمات۔ نمبر 5، نون اعرابی کا حذف جیسے لن ینصر۔ ان میں فتح اصلی علامت ہے اور باقی 4 فرعی علامات ہیں۔ حالت جری کی علامات۔ حالت جری کی 3 علامات ہیں۔ کسرہ جیسے مررت بزید، فتح جیسے مررت بأحمد۔ نمبر 3، یا جیسے مررت برجلین۔ ان میں کسرہ اصلی علامت ہے اور باقی 2 فرعی علامات ہیں۔ حالت جزمی کی علامات۔ حالت جزمی کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، سکون جیسے لم ینصر، حرف علت کا حذف جیسے لم یدعو، یدعو تھا، یدعو ہوا۔ نمبر 3، نون اعرابی کا حذف جیسے لم ینصرا، یہ اصل میں لم ینصرانی تھا، ینصرانی تھا تو لم ینصرا ہو گیا۔ ان میں سکون اصلی علامت ہے اور باقی 2 فرعی علامات ہیں۔ آگے مبنی کا بیان ہے، انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ہم یہ کل سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج منصرف و غیر منصرف اور فعل مضارع معرب کا بیان ہم نے پڑھا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کورس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔